إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں و اسلامی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی و پاکیزگی و کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت کے ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کو اکیلا تنہا منفرد پیدا کیا. اس کے بنانے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تمام صعوبتوں، پریشانیوں، مشقتوں، دشواریوں، تکلیفوں، دکھوں، مصیبتوں، رنجوں، غموں، آلام، مصائب، ڈیفیکلٹ اور پرابلم اور سمسیاؤں کو جھیل کر کے، برداشت کر کے اللہ کا سچا و پکا پیغام دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچایا.
آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حج کے فضائل۔ چونکہ بہت سارے لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ روانہ ہونے والے ہیں۔ حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اور آپ آج کے خطبے میں انشاءاللہ سنیں گے، اور اگر اللہ نے استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو ہر آدمی اگلے سال حج کرنے کی نیت کر لے۔ حج کے فضیلت کے لیے سب سے بنیادی اور اہم بات تو یہی ہے کہ اسلام کے جو بنیاد ہیں، بنیادی جو رکن ہے 5، اس میں سے ایک رکن یہ بھی ہے حج کرنا۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 4 کا پہلا پیج، سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 97۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو لوگ اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حج کرنا مرد اور عورت پر زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، اگر وہ اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1337 سے، ایھا الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ سوال کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو، اگر حج ہر سال فرض ہو جائے تو کوئی اس کی طاقت رکھتا؟ بہت مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حدیث میں ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ زندگی کے اندر حج ایک بار کرنا فرض ہے، اگر آدمی اس کے پاس جانے کی طاقت رکھتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو۔ آئیے، اس سے پہلے کہ میں حج کے فضائل کا ذکر کروں، اس کے کچھ شروط ہیں، یعنی حج کے فرضیت کے لیے کچھ شروط ہیں کہ کن کے اوپر حج فرض، یعنی کچھ شروط ہیں۔ تو وہ کیا شرطیں؟ 5 شرطیں حج کی فرضیت کے لیے، 5 شرطیں۔ نمبر 1، اسلام، یعنی حج مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے، کسی کافر کے آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر حالت کفر میں حج کر بھی لے تو پھر اس کے حج کا کوئی مطلب نہیں، وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اگر وہ دوبارہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کے اوپر دوبارہ نئے طریقے سے حج کرنا فرض ہوگا، اس لیے کہ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے حج کرنے کے لیے۔ کوئی کافر حج کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دلیل بخاری کی حدیث 1496 نمبر کی حدیث جو ہے، آپ وہ حدیث برابر سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو یہی کہا، تم اہل کتاب کے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اور جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے، یعنی ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور محمد کو اپنا رسول مان لیں گے،
تب پھر ان کو دوسرے نمبر پر یہ بتانا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی یہ سیریل وائز مسلمان آدمی ہوگا، پھر اس کے بعد میں نماز ہے، پھر یہ چیز سیریل وائز سے ہوگا۔ تو پہلا شرط جو ہے وہ اسلام ہے، دوسرا شرط عقل ہے، یعنی حج کے لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے، ذی شعور ہو آدمی، کیونکہ مجنون آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ مجنون کے تعلق سے تو اللہ کے نبی نے ان کو مرفوع القلم قرار دیا، وہ معاف ہے ان کو، جو آدمی مجنون ہو، پاگل ہو۔ تو دوسری شرط جو ہے عقل والا ہو، شعور رکھنے والا آدمی ہو۔ تیسری شرط بلوغت، یعنی بالغ ہو۔ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن نابالغ بچہ بھی حج کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1336۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک عورت نے اپنے ایک بچے کو اٹھایا، بلند کیا اللہ کے رسول کے سامنے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے، کیا حج کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہاں حج کر سکتا ہے، وَلَكِ أَجْرٌ، لیکن اجر نیکی تمہیں ملے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نابالغ بچے مکلف نہیں ہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ دوبارہ جو حج فرض ہے اس کو وہ بالغ ہونے کے بعد میں کرنا پڑے گا۔ تو تیسرا شرط جو ہے وہ بلوغت۔ چوتھی شرط جو ہے وہ ہے آزادی، کسی غلام کے اوپر حج فرض نہیں، اس کے لیے مسلمان کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ ہاں غلام آدمی بھی حج کر سکتا ہے، لیکن جب وہ آزاد ہوگا، آزاد ہونے کے بعد میں اگر استطاعت رکھے گا تو استطاعت کے بعد میں اس کو دوبارہ نئے طریقے سے جو حج فرض ہے، واجب ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ تو غلام آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے آزادی ہونا چاہیے، مسلمان آزاد ہو۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ ہے استطاعت، طاقت، یعنی حج کی طرف جانے کی آدمی کے پاس طاقت ہو، سفر کا خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، حج کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر بھی وہ صلاحیت ہو، طاقت ہو کہ وہاں سفر کر کے بآسانی حج کر سکتا ہو۔ تو پھر یہ پانچویں شرط جو ہے استطاعت۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، لیکن استطاعت نہیں ہے، تو تب بھی اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی دلیل ہے، بخاری کی حدیث 1513 نمبر کی حدیث، حجۃ الوداع کے موقع پر کبیر خصم کی ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میرے والد پر حج فرض ہو چکا، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے ضعیف ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں تم ان کی طرف سے حجیان ہو، حج کر لو۔ میرے بھائیوں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حج جو کسی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہو، اس کے لیے پہلے اپنے لیے حج کرنا ضروری، اس کی بھی دلیل ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 1811۔ ایک موقع پر ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے سنا کہ وہ لبیک عن شبرمہ پکار رہے تھے، یعنی شبرمہ کی طرف سے لبیک کا تلبیہ وہ پکار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو پوچھا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے یہ پوچھا سوال، کیا تم نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو، بعد میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جو آدمی طاقتور ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کی جسمانی طاقت اس قدر نہیں ہے کہ وہ سفر پر جائے، حج کرے، تو وہ دوسرے کو اپنے جانب سے حج پر روانہ کر سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کو بھیجے گا میرے بھائیوں جو پہلے سے حج کر چکا ہو۔ تو یہ 5 شرطوں کا میں نے ذکر کیا حج کی فرضیت کے لیے، یہ 5 شرطیں ہیں۔ حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، آئیے اس تعلق سے اب سنتے ہیں۔
7-8 حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ حج کی کتنی بڑی فضیلت۔ نمبر 1 سب سے عظیم حدیث حج کے فضیلت کے تعلق سے جو ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے فی صحیح الجامع الصغیر کے اندر، حدیث نمبر 1360۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، یعنی حج کی نیت کر کے، حج کا قصد کر کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہاری ہر سواری کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا لمبا ہے میرے بھائیو، یہاں سے ہم اگر سعودیہ حج کرنے کے لیے جائیں، اس کی لمبائی اچھی خاصی ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہاری سواری کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب حاجی لوگ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آ کر کے اللہ تعالیٰ حجاج کرام پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کس کے سامنے؟ تمام فرشتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے سامنے حجاج کرام پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے یہاں کس لیے آئے؟ تمہیں معلوم ہے یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ پراگندہ بال غبار آلود ہو کر کے اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، یا اگر تمہارے گناہ ہے پورے دنیا کے دنوں کے برابر، پورے دنیا کے ایام کے برابر، یا اگر تمہارے گناہ بارش کے قطرے کے برابر ہو، یا تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پورے گناہ کو اللہ تعالیٰ ایک دم سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ حاجیوں کے میدان عرفات میں اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے بارش کے قطرات سمندر کے جھاگ کے برابر، یعنی سارے گناہوں کو اللہ دھل دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اور جب تم جمرات کو کھنکریاں مار رہے ہوتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو تمہارے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اور جب تم اپنے سر کے بال کو مڑواتے ہو تو تمہارے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک اجر کو لکھ دیتا ہے۔ اور جب تم طواف کرتے ہو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تم طواف کرتے ہو تو طواف کرنے کے بعد میں تم گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتے ہو جیسے تم اپنے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر کے نکلتے ہو نا، ویسے تم ایک دم سے پاک صاف ہو جاتے ہو گناہوں سے۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں حج کرنے کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دے دے اسے ضرور حج کرنا چاہیے۔ لہٰذا حج مبرور، دوسری فضیلت حج کے تعلق سے یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1773، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، اللہ اس کو جنت ہی دے گا۔ اب حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ حج ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی گئی۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے اندر حاجی نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف لوٹے
تو پھر حاجی نیکی کے کام زیادہ کرنے لگ جائے، یعنی گھر آنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام میں لگ جائے اور گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ حج مبرور۔ میرے بھائی، اسی وجہ سے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں، حج کرنے کے بعد میں اگر وہ نیکی کے کام میں زیادہ لگ گئے ہیں، نماز کی پابندی، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، تلاوت، یعنی جتنی ساری اچھائیاں بھلائیاں ہوتی ہیں اگر وہ کر رہے ہیں، گناہوں سے دور رکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر کوئی حاجی حج کرنے کے بعد میں آ کر کے اور زیادہ گناہ کرنے لگا، نمازوں سے دور ہو جائے یا گناہوں میں زیادہ ملوث ہو جائے، تو میرے بھائیوں ایسے آدمی کو اپنے حج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے یہاں بلایا اور میں حج کر کے بھی آیا ہوں، پھر بھی میرے اندر سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حج کی فضیلت میں دوسری چیز جو ہم اور آپ کو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت۔ نمبر 3، حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج ایسا عمل ہے کہ انسان جو بھی گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 121 نمبر کی حدیث کے راوی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت کو ڈال دیا تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ جب آگے بڑھایا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر کیا بات ہے، تو نے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا؟ تم نے کہا تھا بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمرو بن عاص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، میں بیعت کروں گا لیکن بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا، اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کافر تھا، وہ اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد میں اس کے پہلے کے جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سابقہ تمام گناہوں کو ہجرت مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج ایسا عمل ہے کہ حج بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، تو دیکھیے حج بھی ایسا عمل ہے کہ انہوں نے جو شرط رکھا تھا کہ اللہ کے رسول میری شرط یہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کے نبی نے کہا حج ایسا عمل ہے جو انسان کے سابقہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اگر اللہ نے طاقت دیا ہے حج کرنا چاہیے۔ حج کی ایک اور بڑی فضیلت، چوتھی فضیلت میرے بھائیو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، صحیح الترغیب والترہیب 1185 نمبر کی حدیث ہے، ادیم الحج والعمرہ، تم حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حج اور عمرہ ایسا عمل ہے جو غربت کو اور گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے نا، ویسے یہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں اور غربت اور فقیری کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر میں جاؤں گا، ابھی تو آج کل حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں لوگ 2 سے 3 لاکھ میں حج کر آتے تھے، ابھی 2 آدمی اگر جانا ہو شاید 6 لاکھ روپے کے قریب شاید لگتا ہے۔
تو میرے بھائیوں لوگ سوچیں گے کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے استطاعت دیا ہے. اللہ کے گھر کی طرف آپ جائیے، حج کیجئے. دنیا میں مت زیادہ بزی ہوئیے، مشغول ہوئیے. اللہ نے کہا حج کرو، عمرہ کرو. اللہ فقیری کو دور کر دے گا، غربت کو دور کر دے گا، اور گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. تو یہ حج کی فضیلت. حج کی 5ویں فضیلت یہ ہے، حج ایسا عمل ہے جو ایمان اور جہاد کے بعد میں سب سے افضل عمل. آدمی جب ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور جہاد کرتا ہے نا، تو ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل اگر کچھ ہے وہ حج ہے. دلیل بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1519. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا سب سے افضل عمل کے بارے میں. تو آپ نے بیان فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل. پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا حج مبرور. وہ حج مبرور ہے، یعنی یہ حج جو ہے جہاد اور ایمان کے بعد میں حج مبرور سب سے افضل عمل. لہذا میرے بھائیوں ہم اور آپ کو حج کرنا چاہیے. نمبر 6، حج کی جو 6ویں فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جہاد، حج جو ہے جہاد کا سب سے افضل. میرے بھائیوں جہاد کرنا بہت بڑا عمل. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث 1520 نمبر کی حدیث ہے، جہاد کی بہت بڑی فضیلت جب تھی تو اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ہم حج نہ کریں. اللہ کے نبی نے کہا ولیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے، یعنی جہاد سے بھی افضل حج مبرور. میرے بھائیوں اسی لیے جہاد کی بہت بڑی فضیلت. اور بوڑھے آدمی کا جہاد یا کمزور آدمی کا جہاد یا عورت کا جہاد حج کرنا، عمرہ کرنا. کوئی آدمی اگر بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا ہے. کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بھی جہاد میں نہیں جا سکتا ہے نا. اسی طریقے سے عورت، اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے بھی کہا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ ضعیف کا اور عمر رسیدہ بزرگ انسان کا اور عورت کا، ان تمام لوگوں کا جہاد جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنا جہاد. یہ لوگ حج کر لیں، عمرہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کا ثواب دے دے گا. یہ اتنی بڑی فضیلت. حج کی 7ویں فضیلت میرے بھائیوں کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت، اللہ کا مہمان بن جاتے ہیں حاجی لوگ، اللہ کے مہمان. اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. اس تعلق سے صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1108 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے. میرے بھائیو جو اللہ کا مہمان بن جائے اس کا کیا پوچھنا. پھر اللہ کہ نبی نے بیان فرمایا اللہ نے انہیں بلایا، دعاہم فاجابوا، اللہ نے انہیں بلایا یہ چلے آئے. یعنی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بلایا، یہ چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ سے یہ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے. اللہ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اللہ ان کو دے دے گا. اسی لیے میرے بھائیوں حدیث میں یہ بھی ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگر حج کے دوران میں وہ کسی اور کے لیے بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تیرے بھی دعا کو قبول کر لیا، اور اس دوران اگر تو نے کسی اور کے لیے بھی جو کچھ مانگا، دعا کیا، میں نے اس کو بھی قبول کر لیا.
یہ حاجیوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ 8ویں یا 9ویں فضیلت کہ اگر کوئی حاجی حج کے دوران میں انتقال کر جائے، یعنی سفر حج کے دوران میں اگر انتقال کر جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اتنی بڑی فضیلت۔ صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1114 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج حاجا فماتا، جو آدمی حج کرنے کے لیے نکلے، یعنی اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے جائے، فماتا، اس دوران اس کی موت ہو جائے، وہ انتقال کر جائے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت تک کے لیے، یعنی جس دن تک قیامت نہیں قائم ہوگی اس آدمی کے لیے اللہ تعالی حاجی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں جب تک قیامت نہیں قائم ہو جائے گی نا، حج کرنے کا اجر میرے بھائی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور اسی دوران میں اگر اس کی موت ہو جائے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ سیدھا انشاءاللہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1849، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وقوف عرفہ میں ایک آدمی ٹھہرا تو اچانک اس آدمی کو اس کے اونٹ نے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی گردن جو ہے ٹوٹ گئی اور وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اغسلوا بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری سے غسل دو اور اس کے 2 ہی کپڑوں میں اس کو کفن پہنا دو، یعنی جس حالت میں وہ تھا اس کے 2 ہی کپڑوں میں اس کو کفن پہنا دو، اس کے چہرے کو مت ڈھانکو، یعنی چہرہ کھلا رہنے دو، اور اس کو خوشبو مت لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک پڑھ کر کے یہ اٹھ رہا ہوگا۔ یہ حاجیوں کی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آدمی کو اگر اللہ نے استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے تو ضرور حج کرنا چاہیے، لیکن لوگ دنیا کمانے میں، اپنے گھر بار کے چکر میں، گھر بنانے کے چکر میں، بیٹی کی شادی کرنے کے چکر میں، بیٹے کی شادی کرنے کے چکر میں استطاعت رہتا ہے، طاقت رہتی ہے لیکن نہیں کرتے۔ میرے بھائیو اللہ نے استطاعت دے دیا ہے، طاقت دے دیا ہے، آپ جا کے حج کیجئے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا نا، فقیری دور کر دے گا اللہ تعالیٰ، محتاجگی کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کس طریقے سے جھاڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1521، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس نے کوئی بےہودگی کا کام نہیں کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کیا تو وہ اپنے گھر اس حالت میں لوٹے گا جس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو پیٹ سے جنم دیا تھا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں تھا نا، یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حاجی لوگ حج اگر کرنے کے لیے جائیں اور کوئی بےہودگی کا کام نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کریں، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کر کے آئے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اس سال وہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، انشاءاللہ وہ نیت کرے، ارادہ کریں، اگلے سال کے لیے فارم بھریں انشاءاللہ اور حج کرنے کے لیے جائیں۔ اتنی ساری فضیلتوں کو سننے کے بعد میں بھی اگر ہم سستی کرتے ہیں استطاعت رکھنے کے باوجود بھی میرے بھائیوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی، اللہ تعالیٰ تو ان کے
اگلے سال حج پر بھیجنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔